السلام علیکم، فیس بک لائیو میں آپ کا میزبان شبیر میر۔ ناظرین حضرات، حالات حاضرہ کے آج کے پروگرام میں شاہ صاحب ایمان شاہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، آج کی بات کرتے ہیں اسی کے اوپر۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ موبائل کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ کوئی لیٹسٹ رزلٹ تو نہیں آیا، ویسے رزلٹ تو آ گیا ہے۔ ہاں رزلٹ بھی آج بڑے آئے ہیں، لیکن چلیں ہم فی الحال فوکس گلگت بلتستان کے اوپر کرتے ہیں۔ آج اسمبلی کا اجلاس سنا کہ مچھلی منڈی بن گئی تھی، جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ اس میں یہ ابھی لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ جو آئینی حقوق کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے تمام منتخب جماعتوں کی جو ان سے مشاورت کے بعد کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مشاورت کب کی ہے ویسے؟ مشاورت میرے خیال میں یہ ان کی اندرون خانہ چلتی رہتی ہے۔ اچھا اچھا۔ اس میں کمیٹی ممبران میں اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، غلام محمد نون لیگ سے، اچھا، محمد کاظم MWM، کاظم میسم جو زراعت کے منسٹر ہیں، حاجی احمد خالق JVI، کنڈکٹر عبید اللہ بیگ PTI اور راج اعظم PTI۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کمیٹی ہے جو آئینی حقوق کے حوالے سے میرے خیال میں اسمبلی میں قرارداد اور اس طرح کے معاملات کو وہ دیکھیں گے پھر جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ اگر اسمبلی کی حد تک ہے جہاں پہ اگر کسی قرارداد میں پاس ہونی ہے، تو ویسے آج کا جو اجلاس تھا اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی قرارداد پیش ہی ہو سکے گی۔ نہیں، وہ اس دن بھی شاید ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو ایک تصویر وائرل ہوئی فتح اللہ خان اور اس کی امجد ایڈوکیٹ کی، تو ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ سیاسی جماعتیں ایکسٹریم پہ نہ جائیں۔ وہی بات ہوئی تھی کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں فساد ہو رہا تھا اور مارچ کے پہلے ہفتے میں جو ہے نا وہ باہوں میں باہر ڈال کے بڑے وہ کر رہے تھے، اور صرف ایک دن بعد پھر جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا نا ان بٹوین رہ کے اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ آج کیا ہوا تھا شاہ صاحب؟ آج کی کچھ جو خبریں ہمیں ملی ہیں، کوئی پنجاب یا قومی اسمبلی کے طرح کا جو ایک اسپیکر کا گھیراؤ کرتے ہیں، شاید یہاں بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ مچھلی منڈی، بعض نے کہا نہیں یہ راجہ بازار ہے، بعض نے کہا مچھلی منڈی ہے، ذرا اس کی ہمیں تفصیلات بتائیں، ہوا کیا تھا؟ وہ ہوا یہ ہے کہ نواز خان ناجی جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تلاوت کلام پاک کے بعد، جب وہ میرے خیال میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس نے کہا جی کہ یہ کوئی توجہ دلاؤ نوٹسز اس نے کہا تھا میں نے پیش کیے ہیں اور اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیے، تو اس میں میرے خیال میں اسپیکر نے نواز خان ناجی نے کہا کہ جی میں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اسپیکر نے شاید بات کرنے نہیں دی ہے۔ نواز خان ناجی نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ میرا استحقاق ہے، میں کسی کو بات کرنے دوں نہ کر دوں، توجہ دلاؤ نوٹسز ہیں جو بھی ہیں۔ اس پہ نواز خان ناجی تھوڑے سے وہ میرے خیال میں ایموشنل ہو گئے، تو وہ واک آؤٹ کر گئے۔ تو اس کے بعد امجد ایڈوکیٹ اس کے فیور میں کھڑے ہو گئے۔ ہونے کے بعد اس نے جا کے اسپیکر امجد زیدی کے جو ہے نا وہ اس کا گھیراؤ کر لیا، ڈائس پہ جا کے انہوں نے۔ پھر نواز خان ناجی بھی واپس آ گئے، تو مین وائل فتح اللہ خان، شمس لون اور کرنل عبید، ظاہر ہے مطلب اسپیکر PTI کا ہے، تو وہ پھر اس حوالے سے وہ انہوں نے کہا جی ہم ذرا اسپیکر کی حفاظت فرمائیں، گھیرا توڑنے کے لیے یہ معاملہ تھوڑا کافی آگے بڑھ گیا۔ تو پھر اس دوران جو ہے نا یہ جو فوٹیجز میں جو نظر آ رہا سارا، جو اس میں فتح اللہ اور امجد جو ایک دن پہلے جو ہے وہ بیٹھ کے بڑا زبردست ایک امپریشن جا رہا تھا، وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور امجد ایڈوکیٹ نے میرے خیال میں فتح اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، تو وہاں سے بھی ریئیکشن آیا، تو وہ اسپیکر تو بے بس ہو گئے وہ۔ لیکن اس میں پھر وہ جاوید منوا کا رول ٹھیک تھا، اس نے بیچ بچاؤ کرایا، تو یہ معاملہ پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا، اس میں سینئر وزیر، چیف منسٹر، یہ سارے شمس الحق لون بھی تھا، سینئر منسٹر صاحب بھی تھے، اور فتح اللہ، یہ تین، باقی اپوزیشن کے جتنے بھی تھے وہ سارے۔ اس کے بعد اجلاس وہاں سے میرے خیال میں یہ کہ اس میں وہ سکردو سے کوئی خاتون ممبر ہیں، اس نے کہا جی خدا کے لیے اسمبلی میں آپ جو ہے نا اس طرح لڑا نہ کریں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں خوفزدہ نہ کریں، تو بہتر ہے کہ اس ماحول کو ٹھیک رکھیں۔ تو اس طرح کی ایک سچویشن تھی۔ یہ تو اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو گیا اور کل ہو جائے گا؟ نہیں، اجلاس تو چلتا رہا نا، چلتا رہا اجلاس چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر بہت سارے اس پہ ایشوز کے اوپر ڈسکشنز ہو گئیں، بہت سارے معاملات آگے بڑھے، معاملہ یعنی رفع دفع اس میں آج بھی بیوروکریسی کے اوپر بڑا لان تان ہوا،
اس پہ میرے خیال میں نواز خان ناجی اور امجد ایڈوکیٹ کا موقف تھا کہ جی وہ بیوروکریسی عوامی مسائل حل کرنے میں ان کا اتنی دلچسپی نہیں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، کل پی ٹی آئی کی ڈپٹی اسپیکر نے یہ بات کی تھی، اس پہ پھر شمس الحق لون نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی میں بھی اپوزیشن لیڈر کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جی بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، اور شمس الحق لون نے کہا جی کہ پھر کہیں آگے جا کے ہمیں بیوروکریسی کا، انہوں نے کہا جی یہ تو 4 کنال کے بنگلوں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بات ہماری مانی نہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر مطلب اس کی طرف سے یہ تھوڑا سا سخت لفظ تھا، اس نے کہا کہ جی پھر اگلا جو مرحلہ آئے گا پھر ہم بیوروکریسی کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جائیں گے۔ اچھا، تو اس نے پھر نوبت پھر مطلب زبان سے بڑھ کے جو ہے وہ کسی اور طرف چل جائے گی۔ تو یہ ایک آج اوورآل اسمبلی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ چلیں اس پہ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ بیوروکریسی کے حوالے سے یہ گورنمنٹ تھوڑا کس سا حد تک اپنے، یہ گورنمنٹ میں نہیں کہوں گا، چیف منسٹر اپنے جو ممبران ہیں، منسٹرز ہیں، ان کی بات کس حد تک مان کے کوئی بیوروکریسی کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتے ہیں یا کہ الٹا ہاتھ ان کے اوپر پڑتا ہے۔ بہرحال آج ایک دوسرا ایونٹ بھی بڑا جو سوشل میڈیا پہ جو داریل والا فیسٹیول جس کی ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے، سداس والا، اس کے حوالے سے یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں، شاید اچھی خبر نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے، اور اس کو وہاں کے علماء نے شاید مسترد کر دیا۔ یہ داریل میں اجتماع ہوا ہے، اجتماع ہوا ہے باقاعدہ، داریل میں باقاعدہ اجتماع ہوا ہے، اور اس میں کوئی 7-8 علماء اکرام نے باضابطہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ کل مورخہ 4 مارچ کو یہ داریل تانگیر کے عوام مارچ کریں گے سداس کی طرف۔ اچھا، اور انہوں نے ایون یہ شتیال کے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی جو ہے نا یہ جو ایک اسلام کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے سداس کے اس میلے سے، اس کو اس کے لیے جہاد کے لیے وہ اپنا جو بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا عملی کردار دے گا۔ اور ایون بعض علماء کرام نے کہا جی کہ ہم جس راستے پہ چلیں، اگر انتظامیہ نے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ سارا میلہ ٹھیلا ساری چیزیں ختم کر دی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوا تو پھر بزور طاقت ہم سارا کچھ کر دیں گے، اور اس دوران اگر کوئی کسی بندے کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ شہید ہے۔ تو اس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں داریل میں، تو اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اس کو جاری دیکھیں ابھی حکومت ریاست کس حد تک جو ہے نا سٹینڈ لیتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ میلہ یا یہ سپورٹس کا جو ایونٹ جو 1 مارچ سے شروع ہوا تھا اور 9 مارچ کو اس کی اختتامی تقریب تھی، تو اختتامی تقریب تو نہیں ہوگی لیکن وہ قبل از وقت وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سمیٹا جائے گا، لگتا یہی ہے۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی بیچ میں مذاکرات ہوں، کوئی اگر علماء کرام کو اس سپورٹس کے ایونٹ میں کوئی غیر شرعی چیزیں اگر ان کی جائز ہیں، اس پہ کوئی بات چیت ہو، ان ایونٹس کو ختم کر دیا جائے، بہت ممکن ہے، تو پھر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن مجھے جو علماء کرام کی تقاریر تھی اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی اس پہ کمپرومائز۔ اس پہ جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی، لیڈ رول ڈاکٹر زمان اور بیٹی کا نا، جو کہ ممبر اسمبلی بھی ہیں، یہ ان کا تعلق بھی ادھر سے ہی ہے، اور جو پہلے کچھ معلومات میری تھیں انہوں نے باقاعدہ موبلائزیشن کی تھی، علماء کرام کے پاس بھی گئے تھے، کچھ اس طرح کی باتیں تھیں، تو شاید وہ ان علماء کے پاس نہیں گئے ہوں گے جنہوں نے اب ریئیکشن اپنا شو کیا۔ ہاں بس اب وہ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر کسی علاقے میں جائیں، یہاں پہ تو جی بی کے اندر آپ کی مختلف زبانیں ہیں، ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک نئی زبان شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پہ سیکٹیرین بہت سارے معاملات ہیں، پھر مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب ضلع دیامر میں تو ایک ہی سیکٹ ہے لیکن اس کے اندر بھی مختلف سوچ کے لوگ موجود ہیں۔ تو داریل کا جو ایشو ہے، مجھے صرف اس میں ڈاکٹر زمان نظر نہیں آ رہا ہے، میرے پاس چونکہ داریل کے یوتھ بھی میرے پاس آفس میں میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، تو کچھ خیالات ایسے تھے کہ جس طرح جی بی کے دیگر اضلاع میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں، اور شاید مطلب اس سے پہلے بھی شاید میری میموری میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے یاد ہے کہ داریل میں پولو کے ٹورنامنٹس ہوتے رہے ہیں، بالکل پولو ہوتا رہا ہے داریل، یہ تو داریل میں نہیں ہے، یہ داریل سے بہت باہر جو ہے نا وہ ایک پلین ایریا ہے، بڑا زبردست ایریا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، داریل کے اندر پولو کے ٹورنامنٹس ہوتے رہے ہیں،
میں نے چونکہ وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس میں لوگوں کی شرکت بھی دیکھی ہے. پولو ٹورنامنٹ میں نے دیکھا جس میں ایک پولو ٹورنامنٹ میں فورس کمانڈر جنرل احسان صاحب بھی گئے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر ٹائم نہیں ہے, کل تک کا ٹائم ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بہت زیادہ علاقے کے اندر امن و امان کی خرابی کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اور اس پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ علماء کو اس میں خاص کن چیزوں کے اوپر اعتراض ہے. بہرحال یہ کل تک ہمیں واضح ہو جائے گا. کوئکلی, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, اگرچہ پروگرام لائیو ہے لیکن ٹائم کم ہے, دیکھنے والوں کی مرضی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ سینٹ الیکشن میں بھی ویسے میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ آج گیلانی صاحب ہار جائیں گے. آج یہ میری سیاسی پیشن گوئی اب اعتراف کرنا پڑے گا کہ غلط ثابت ہو گئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو پورا پاکستان کا میڈیا میں اس حوالے سے دیکھتا رہتا ہوں. یہ میری جو ہے نا پروفیشنل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ میں ملک کے جتنے بھی بڑے کالم نگار ہیں ان کو پڑھوں, یوٹیوب چینل کے اوپر بڑے بڑے جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ آتے ہیں, ان کو سنیں, نیشنل میڈیا کو دیکھیں. تو 99% جو پوائنٹ آف ویو یا اس حوالے سے جو تجزیہ تھا وہ یہی تھا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب بآسانی جیت جائیں گے. لیکن ہم سب کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ ایک آج بہت بڑی خبر جو اس وقت پاکستان کا پورا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے. اس سے بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 342 ہے قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد, 172 پہ سادہ اکثریت بنتی ہے. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیتنے کی وجہ سے عمران خان اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں. اس کا کوئی گلگت بلتستان کے اوپر کوئی نفسیاتی اثر پڑے گا؟ اگر دیکھیں نفسیاتی اثر تو پورے وفاق کی جو پارٹی ہے اس کے اثرات یہاں بھی پڑتے ہیں. تو سر دست تو پریشر بلڈ اپ ہے, اور اگر ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آنے والے چند دنوں میں اس سے جڑے بہت سارے ایسے واقعات سامنے آ سکتے ہیں کہ جو آج سے 10 دن پہلے ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے. اگر وفاق میں حکومت ہل جاتی ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے تو لا محالہ جی بی کی حکومت پہ اس پہ بہت اثرات پڑیں گے. اور ابھی تو بیچاروں کا 3 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, ہنی مون پیریڈ ختم نہیں ہوتا. یوزولی پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ الیکشن ہوتے تھے, 2.5 سال بعد وفاق میں حکومت آتی تھی تو پھر اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا تھا. اب یہ 3 مہینے بعد کچھ آثار ایسے نظر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ اثرات تو پڑیں گے. دیکھتے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن جماعتیں یہاں پہ ویسے بھی کچھ زیادہ ہی ایگریسو موڈ میں ہیں, تو اب اس کے بعد ایگریشن بڑھتا ہے کہ اب امجد ایڈوکیٹ ایک زرداری سب پہ باری, یہاں ایک امجد جو ہے وہ, اب اگر ہم کچھ امجد کے حق میں کہیں یا پھر کہیں تو پھر کہیں گے دیکھیں ویسے ہمیں اور آپ ویسے بھی بدنام ہیں شاہ صاحب. آپ پیپلز پارٹی, میں نون لیگ, آپ جو بھی کریں وہ ہمارے دیکھنے والے وہاں بس وہ چلتا رہے گا. وہ جو دیکھنے والے خود تجزیہ کر لیں, دیکھ لیں. جو اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو چیزیں آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں وہ ہم نے بتانا ہے. اس میں اگر کوئی ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ, کسی نظریے کے ساتھ, کسی اور ایجنڈے کے ساتھ اگر وہ لنک کرنا چاہتا ہے تو کریں. ویسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ لفافہ صاحب ہی, کوئی کسی نے تو ہمیں لفافہ نہیں دیا, اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ آفر اوپن ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.